اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ اے چہرہ زیبائے تو رشک بتان آزری، اے چہرہ زیبائے تو رشک بتان آزری، ہر چند وصفت می کنم در حسن زاں بالا تری، ہر چند وصفت می کنم در حسن زاں بالا تری۔ عالم ہما یغمائے تو خلق خدا شیدائے تو، عالم ہما یغمائے تو خلق خدا شیدائے تو، آ نرگس شہلائے تو بشکست سحر سامری، آ نرگس شہلائے تو بشکست سحر سامری۔ آفاق ہا گردید ام مہر بتاں ورزید ام، آفاق ہا گردید ام مہر بتاں ورزید ام، بسیار خوباں دید ام لیکن تو چیزیں دیگری، بسیار خوباں دید ام لیکن تو چیزیں دیگری۔ خسرو غریب است و گدا، خسرو غریب است و گدا افتاد در شہر شما، خسرو غریب است و گدا افتاد در شہر شما۔ شاید کہ از بہر خدا، باشد کہ از بہر خدا سوئے غریباں بنگری۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ تقدس میں آپ حضرت پیر طریقت مولانا خواجہ فرید احمد چشتی سید احمد بخاری دامت برکاتہم العالیہ، سجادہ نشین حضرت سلطان المشائخ نظام الاولیاء سیدنا محبوب الہی قدس اللہ سرہ العزیز، رونق اسٹیج، واجب الاحترام مشائخ اعظام، علماء اعلام، خطبائے ذوی الاحترام، دانشوران قوم و ملت، مکرم حاضرین و سامعین، اور پس پردہ سماعت فرمانے والی عفت مآب ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا ہم شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں سلطان الشعراء حضرت ابو الحسن یمین الدین خسرو قدس اللہ سرہ العزیز کے 722 میں عرس سراپا قدس کے موقع پر اس عرس محل میں انوار و فیوز و برکات سے مستفیض ہونے کا موقع مرحمت فرمایا۔ میں بصمیم قلب حضرت والا کا بھی شکر گزار ہوں، اور مولانا جنید عالم صاحب اور مولانا ظفر الدین برکاتی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس بابرکت سعید پر نور پر رونق روحانی اجتماع میں شرکت اور بعنوان توحید و رسالت خطاب کے لیے اس حقیر فقیر کو مدعو کیا۔ حضرات گرامی، میں کوئی تمہیدی گفتگو کر کے مزید آپ کا وقت لینا نہیں چاہتا ہوں۔ جس عنوان کے تحت گفتگو کرنے کے لیے مجھ سے خواہش کی گئی ہے اسی سے متعلق چند بنیادی باتیں قرآن کریم کی آیات اور نبی کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں توحید خداوندی پر دلائل و براہین قائم فرمائے ہیں حق تعالیٰ نے، مگر 20ویں پارے کے شروع میں مسلسل اللہ پاک نے ہر آیت میں اپنی وحدانیت پر دلیلیں قائم کی، اور پھر استفہام کے ساتھ فرمایا اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس باطل نظریہ رکھنے والوں کی مذمت فرمائی
تو توحید کا بیان اللہ نے شروع کرنا چاہا تو اس کا آغاز کیسے فرمایا؟ 19ویں پارے کی اخیر آیت کو آپ پیش نظر رکھیے اور 20ویں پارے کے شروع کی آیات کو سامنے رکھیے تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت عقیدہ توحید و عظمت رسالت کے متعلق جو دنیا کے سامنے حقائق پیش کرتے ہیں یہ روایتی انداز میں نہیں پیش کرتے ہیں، قرآن کی آیتوں کے پیش کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے جس تصور توحید کو ایمان کی اساس و بنیاد قرار دیا ہے اس کا آغاز کر رہا ہے تو کس طرح سے کر رہا ہے؟ فرماتا ہے قل، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے الحمدللہ، ہر طرح کی ستائش تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے، والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلام ہو اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا ہے۔ اب آپ دیکھیے توحید کا مضمون آگے آ رہا ہے مگر اللہ توحید کا مضمون شروع کرنے سے پہلے خطاب حبیب سے کر رہا ہے اور فرما رہا میرے حبیب اس مضمون کو شروع یوں ہی نہ کیا جائے، پہلے اللہ کی حمد ہو اور میرے محبوبوں پر سلام پیش کیا جائے۔ قل الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، کہہ دیجئے میرے حبیب تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے توحید کا مضمون بھی محض اللہ کی حمد و ثنا سے ہی شروع نہ ہو، اللہ کے محبوبوں کے درباروں میں سلام کے نذرانے پیش کرنے کے ساتھ شروع کیا جائے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ اولیاء کرام سے جو تعلق خلق خدا کا ہے یہ خدا سے بیگانگی کی بنیاد پر نہیں ہے، خدا تک انہوں نے پہنچایا ہے اس بنیاد پر ہے۔ اس لیے اللہ کے ولیوں کو جب ہم یاد کرتے ہیں تو یہ نہ سمجھا جائے کہ توحید سے بیگانے ہیں اس لیے اللہ کے ولیوں کے پاس جا رہے ہیں۔ اللہ سمجھا رہا ہے محبوب اس فکر رکھنے والے بعد میں آئیں گے مگر میں قرآن سے ہی ان جڑوں کو کاٹ دینا چاہتا ہوں جو آگے جانے کے بعد خطرناک طریقے سے امت کو خرابی کی طرف لے جائیں گی۔ کہہ دیجیے آپ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد سلام ہو اس کے ان بندوں پر جسے اس نے چن لیا ہے، جس نے انہیں برگزیدہ کر لیا ہے۔ اب اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ اللہ خیر اما یشرکون، اے لوگوں بتاؤ کیا اللہ کی ذات شان والی ہے یا وہ جنہیں شریک قرار دیتے ہیں دنیا والے؟ بتاؤ خیر اور بھلائی عطا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ کائنات کی جھولیوں کو اپنی نعمتوں سے بھرنے والی ذات کس کی ہے؟ یہ سوال کرنے سے پہلے کیا کہلوایا جا رہا ہے حبیب؟ کہہ دیجیے الحمدللہ۔ توحید کا عنوان حمد و صلاۃ و سلام سے شروع ہو رہا ہے، سمجھے آپ؟ اللہ کو یاد کرنے سے پہلے فرمایا جا رہا ہے اللہ کی حمد کے ساتھ سلام بھی پیش کیا جائے۔ اب جو صلاۃ و سلام پر بحث کرتے ہیں انہیں سمجھنا چاہیے کہ صلاۃ و سلام کا مضمون دنیا کے اندر لوگوں نے نہیں دیا ہے، عرش کے مالک نے قرآن کی آیت کے ذریعے سے دیا ہے اور توحید کے عنوان کے شروع کرنے سے پہلے عطا کیا ہے۔ قل الحمدللہ، کہہ دیجیے اللہ کے لیے حمد و ثنا ہے، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلام ہو اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا ہے۔ اور پھر قل سے اس کو شروع کروایا۔ اللہ پاک یہ جیسے قل هو اللہ احد سورہ اخلاص جو سورہ توحید ہے اللہ پاک کی یکتائی کا بیان ہے، اس کے واحد و احد ہونے کا بیان ہے، بے نیاز ہونے کا بیان ہے، اور یہ ذات جس نے کسی کو جنم نہیں دیا ہے اور کسی نے بھی اسے جنم نہیں دیا ہے، کوئی اس کا شریک و ساجی نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، اس حقیقت کو بیان کرنے والی صورت میں بھی اللہ نے آغاز اپنے محبوب کی ذات سے کیا۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے حبیب پاک وہ اللہ ایک ہے۔ تو اللہ پاک توحید کا بیان بندوں تک پہنچانا چاہتا ہے تو ذات مصطفیٰ کو وسیلہ بنا کے پہنچانا چاہتا ہے تاکہ خلق خدا یہ کہے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنہار، بے شک ہم نے ایک منادی کو سنا ہے جو ایمان کی طرف بلانے والے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ان آمنوا بربکم، اے لوگوں تم اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، فآمنا تو ہم ایمان لائے۔ تو رب کریم نے توحید کا بیان کرنا چاہا
تو فرمایا حبیب آپ کہہ دیجئے، اور توحید کو ماننے والوں کو بتایا تو کہا وہ توحید کو مانتے ہیں تو ذات مصطفیٰ کی معرفت سے مانتے ہیں۔ وسیلہ حبیب پاک کے عظمت اور جلالت والے مضمون کو پہلے دلوں میں اتارتے ہیں، پھر خدا کی عظمت و جلالت کو دلوں میں جاگزی کر لیتے ہیں۔ حضرات گرامی، آگے فرما رہا ہے امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ اب میں اس مضمون پر جو بظاہر عام جلسوں میں خشک سمجھا جاتا ہے، مزید گفتگو سے پہلے سامعین سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت سجادہ نشین صاحب نے یہ عنوان کیوں دیا ہے، حالانکہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا مبارک عرس ہے۔ عرس کو اس سے کیا مناسبت ہے؟ کوئی سطحی سوچ والا کہیں اس مغالطے میں نہ رہے، یہ جن کا عرس منایا جا رہا ہے، یہ حضرات اس مقام بلند پر جو پہنچے ہیں، جو آج 722 سال کے بعد بھی ان کا ذکر پورے اہتمام سے کیا جا رہا ہے، اس لیے اس مقام پر پہنچے ہیں، انہوں نے بھی حق تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام دنیا کو سنایا تھا۔ حضرت امیر خسرو کے کلام کو پڑھیے گا، ان کے دیوان کے اندر اللہ کی وحدانیت کا بیان بھی ہے، اللہ کی ذاتی معرفت کا بیان بھی ہے، اللہ کے صفات کے کمال کا بیان بھی ہے، تنزیہ کا بیان بھی ہے، تسبیح کا بیان بھی ہے، تقدیس کا بیان بھی ہے۔ یہی بیان ان کو حضرت محبوب الہی نے عطا کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ خدا کو یاد کرتے رہے، دن میں بھی یاد کرتے رہے، رات میں بھی یاد کرتے رہے، صبح بھی یاد کرتے رہے، شام بھی یاد کرتے رہے، خلوت و جلوت میں مولا کو یاد کرتے رہے، یہاں تک کہ قرآن کی آیت مبارکہ صادق آئی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ وہ ذکر کرتے رہے اور ذکر کر کے دنیا سے جا چکے۔ خدا بطور صلہ کے جب ذکر کر رہا ہے تو ان کے ذکر کی دھوم مچا چکا ہے، عالم بالا میں ذکر ہو رہا ہے، قدسیوں میں ذکر ہو رہا ہے، تو فرشیوں میں بھی ذکر ہو رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قرآن مقدس، علماء اہل سنت، صاحب سجادہ حضرت علامہ مولانا ضیاء الدین نشمتی صاحب قبلہ۔ تو یہ توحید و رسالت کا مضمون، یہ حضرت امیر خسرو کا مضمون ہے، یہ حضرت محبوب الہی کا مضمون ہے، یہ حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر کا مضمون ہے، یہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا مضمون ہے، یہ حضرت سیدنا غریب نواز کا مضمون ہے، یہ کل اولیاء کا مضمون ہے، یہ صحابہ کا مضمون ہے، یہ اہل بیت مصطفیٰ کا مضمون ہے، یہ خود ذات مصطفیٰ کا مضمون ہے۔ اس حبیب پاک سے ہماری محبت، چاہت اسی لیے ہے کہ اس ذات مقدسہ نے ہمیں خدا کا عرفان عطا کیا۔ ہماری جبینیں نہ جانے کن کن پتھر کے تراشیدہ بتوں کے سامنے جھکتی تھی ہوگی، ہم خدائے لم یزل ولا یزال کا شکر بجا لاتے ہیں۔ ہم نے اپنے محبوب کو بھیجا اور اس حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خدا کی وحدانیت کا سبق سکھایا، ہمیں اپنی گردنیں خدا کی بارگاہ میں جھکانے کا سلیقہ سکھایا اور خدا کا یہ پیغام ہم تک پہنچایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو تم عبادت کرو اپنے اس پروردگار کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور جس نے تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ۔ اس مصطفیٰ نے خدا کا یہ پیغام پہنچایا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے نکال کر روزی عطا کی، کھلایا، اور خوف سے نکال کر امن عطا فرمایا۔ اس پروردگار کی عبادت کرنی چاہیے۔ حبیب پاک نے خدائی احکام کو ہم تک پہنچایا، انہی احکام میں یہ آیتیں بھی ہے۔ رب العالمین کتنے سادہ انداز میں اپنے بندوں کو سمجھا رہا ہے، جو لوگ حقیقت سے نابلد ہیں ان کو سمجھا رہا ہے، ہر سطح کا انسان سمجھ سکتا ہے۔ اس اسلوب بیان سے رب تعالیٰ سمجھا رہا ہے، امن خلق الارض والسماء، کیا بتاؤ تو صحیح، وہ ذات شان والی ہے، یہ تراشیدہ تمہارے موہومہ جھوٹے خدا شان والے ہیں۔ کون سی ذات؟ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کی، آسمان سے جس نے بارش برسائی، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، تو ہم نے اس کے ذریعے سے با رونق باغوں کو اگایا،
ما لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہاری یہ طاقت نہیں ہے کہ تم کسی بھی باغ کا ایک درخت اگا سکو۔ اب یہ سمجھا کر فرما رہا ہے دیکھو تو صحیح آسمان کو کیسے اس نے بنایا، زمین کا فرش کیسے اس نے بچھایا، آسمان سے بارش کیسے برسائی، اور اس کے ذریعے سے تمہارے لیے رزق کا کیسا بندوبست کیا۔ حسین باغات، لہلہاتے کھیت تمہاری آنکھوں کے سامنے دعوت نظارہ دے رہے ہیں کہ اس کا خالق ہی عبادت کے لائق ہے، اسی کی بارگاہ میں گردن جھکانا چاہیے، اسی کی بارگاہ میں جبین خم کرنا چاہیے۔ پھر فرماتا ہے تمہاری بے بسی کو تم جانتے ہو کہ نہیں، ما لکم ان تنبتوا شجرہا، تم سے یہ ہو ہی نہیں سکتا ایک درخت تم اگا سکو۔ اب لوگ کہیں گے ہم کیوں نہیں اگا رہے ہیں، بیج ہم بوتے ہیں، ہل ہم چلاتے ہیں، پانی ہم دیتے ہیں، دوا ہم ڈالتے ہیں، کھیتی باڑی ہم کرتے ہیں، پھر کیسے کہہ رہا ہے قرآن کہ تم سے ہو نہیں سکتا کہ تم ایک درخت کو اگا سکو؟ ارے دوستو، یہ قرآن کا اسلوب بیان ہے، سمجھا رہا ہے بارش ہم نہ برساتے تو تم کیا کرتے، دانا ہم نہ دیتے تو بیج کہاں سے لا کر بوتے، اور اگر بو دیتے اور ہم اس کو فنا کر دیتے تو بتاؤ تم کیسے اس کی نشو نما کر سکتے؟ تم نے تو بیج بو دیا ہے، وہ سڑ جا سکتا ہے، وہ ختم ہو جا سکتا ہے، مگر زمین کا سینہ چیر کر وہ پودا جو نکل رہا ہے اس کو طاقت کون دے رہا ہے، نشو و نما کون بخش رہا ہے؟ سورج کی کرنوں کے ذریعے سے، چاند کی چاندنی کے ذریعے سے وہ پکتا بھی ہے، اس میں ذائقہ آتا بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بارش کے ذریعے سے اسے قوت پہنچاتا ہے اور شبنم کے ذریعے سے اس کا منہ کھلاتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے دیکھو یہ سب کچھ تمہاری آنکھوں کے سامنے نظارہ ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، بتاؤ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور عبادت کے لائق ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ لوگ وہ ہیں جو حق سے روگردانی اختیار کر رہے ہیں۔ دیکھیے قرآن کے سمجھانے کا انداز۔ پھر فرماتا ہے امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل بین البحرین حاجزا اِلٰہٌ مع اللہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ واہ رے قرآن، تیرا اسلوب بیان، تیری بلاغت و فصاحت و حلاوت پر ہماری جان قربان، کیسی شیرینی اور مٹھاس ہے اسلوب کے اندر، کیسی جاذبیت اور اثر آفرینی ہے۔ فرماتا ہے کون ہے وہ جس نے زمین کو قرارگاہ بنایا، اس کے درمیان نہروں کو جاری کیا اور دونوں کھارے پانی اور میٹھے پانی کے دریاؤں کو پیدا بھی کیا اور ان کے درمیان آڑ بھی رکھ دیا ہے، نہ یہ اس میں داخل ہوتا ہے نہ وہ اس میں داخل ہوتا ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، بتاؤ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت کو جانتے نہیں ہے۔ کیا سمجھانے کا انداز ہے، توحید خداوندی کو کیسے انداز سے ذہن نشین کرایا جا رہا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہٌ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ بتاؤ تو صحیح کون ہے وہ جو بے قرار دل سے بندہ پکارے تو اس کی پکار کو سنے اور اس کی تکلیف کو دور کرے، اور وہی تو ہے جو تمہیں زمین میں پہلے والوں کا نائب بناتا ہے اور تم زمین میں تصرف کرنے لگتے ہو۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی عبادت کے لائق ہے۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ ذرا سنو، غور کرو، پہچانو اپنے خالق و مالک کو۔ یہی وہ سبق ہے جو سلطان المشائخ نے دیا ہے، یہی وہ سبق ہے جو حضرت امیر خسرو نے دیا ہے۔ سارے اولیاء کا سبق ہے قرآن کریم، پڑھ پڑھ کر انہیں جو قرآن سکھایا سمجھایا۔ دیار کفر کو ایمان سے انہوں نے منور کیا تو آپ سمجھ رہے ہوں گے شاید کوئی اور بیان اور خطاب کیا ہوگا۔ نہیں صاحبو، ہمارے دور کی طرح لمبی لمبی تقریروں کا دور نہیں تھا، قرآن پڑھا جاتا تھا، بس اسی کا مضمون سمجھا دیا جاتا تھا اور ایسے انداز سے سمجھایا جاتا تھا کہ سیاہ دل بھی روشن ہو جاتا تھا، مردہ دل بھی زندہ ہو جاتا تھا۔ اور وہی آیتیں ہیں جو اللہ کی توحید کا درس دینے والی ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ اِلٰہٌ مع اللہ تعالی اللہ عما یشرکون۔ فرما رہا کون ہے بتاؤ تو صحیح جو خشکی اور تاریکیوں میں تمہارے لیے رہبری کا سامان کرنے والا ہے؟ کون ہے وہ لوگوں جو ظلمتوں سے تمہیں بچانے والا ہے؟ اندھیریوں میں تم گر سکتے تھے مگر وہ بر و بحر کی ظلمتوں سے تمہیں نجات دلا رہا ہے۔ بولو تو صحیح کون ہے؟ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ، تمہارے لیے
لیے باران رحمت کو بھیجتا ہے، یک بیک بارش برسنے لگے تو بسا اوقات تم پریشان ہو جاتے ہو، انتظام نہیں کر سکتے حفاظت کا، تو بارش کو یوں ہی نہیں برساتا ہے، اس سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کو بھیجتا ہے، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے، پیغام لاتی ہے کہ بارش برسنے والی ہے، آپ لوگ اپنا انتظام کر دیتے ہو، دور نکل گئے تو پلٹ جاتے ہو، اور اس ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے طبیعت تمہاری الحمدللہ انتہائی فرحت و انبساط و شادمانی محسوس کرتی ہے۔ بتاؤ یہ کون ہے؟ کیا کسی کا دست قدرت ہے جو اس میں کرشمہ سازی کر رہا ہے؟ یہ خدا کی قدرت کی جلوہ نمائیاں ہے، دیکھو تو صحیح کون ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ کی ذات بلند ہے ان تمام تصورات سے جو اہل شرک لوگوں کے سامنے لالا کے بتاتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض، اے لوگوں بتاؤ تو صحیح کون ہے وہ جس نے سب سے پہلے تمہیں پیدا کیا؟ تخلیق کا ابتدا کرنے والا کون ہے؟ پھر وہ اس کو دوبارہ بنائے گا، اور کون ہے جو تمہیں رزق دینے والا ہے آسمان زمین کے خزانوں سے؟ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اب فرما رہا کہہ دیجئے مصطفیٰ ان دلائل کے بعد اب ان سے کہیے ہاتوا برہانکم، اے شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے لوگوں، اے کفر کی ظلمتوں میں زندگی گزارنے والوں، تم اپنے باطل نظریات پر کوئی ثبوت رکھتے ہو تو پیش کرو، اپنے نظریات باطلہ سے توبہ کرو، آؤ میں نے توحید کی شمع جلائی ہے، آؤ میں نے عرفان خدا بندی کا تمہارے لیے سورج چمکایا ہے، اس کی کرنیں تمہارے ذہن و فکر کو اجالا دے رہی ہے، اندھیریوں میں بھٹکتے نہ پھرو، آؤ اس روشنی سے اپنے دل کو منور کر لو۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے عزیزان محترم، الہ مع اللہ 5 مرتبہ آیا ہے اسی ایک رکوع کے اندر، ایک صفحے کے اندر، دلیل دے رہا ہے، فرما رہا ہے کیا کوئی اور خدا اللہ کے ساتھ؟ بولو، تو جواب کیا ہے؟ یہ حمزہ استفہام انکاری کا ہے، کیا مطلب؟ لا الہ الا اللہ میں جو مضمون ہے وہی یہاں بھی ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ مضمون سمجھایا جا رہا ہے۔ الہ مع اللہ، الہ مع اللہ، الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت کے لائق اسی کی ذات ہے، اسی کی بارگاہ میں نبی پاک علیہ السلام نے جھکنے کا، عبادت کرنے کا حکم دیا۔ عبادت نام ہے غایت تذلل کا، آخری درجے کی عاجزی جس کی بارگاہ میں پیش کی جائے، وہ خدا رب ذوالجلال ہے، اور اس کی بندگی کرنے کا حبیب پاک نے قرآنی آیات کے ذریعے سے، اپنے نبوی ارشادات کے ذریعے سے حکم فرمایا ہے۔ عنوان سے متعلق کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، جس کی روشنی میں آپ نے اس حقیقت کو جان لیا ہے کہ قرآن مجید کس طرح اللہ کی توحید کا مضمون بیان کرتا ہے، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کی پاکیزہ تعلیمات سے ہمیں کیسے معرفت خدا بندی کے بہترین نمونے ملتے ہیں۔ امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے خلق خدا کو اسی امر کی تعلیم دی ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عبادت اور بندگی کے ذریعے سے اپنا تعلق قائم کیا جائے۔ اب یہاں پر ایک مغالطے کا میں ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ کی توحید کا مطلب یہ کہ صرف اللہ کو مانا جائے۔ توحید کا مطلب کیا؟ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو معبود برحق ماننا، اللہ کی ذات میں، الوہیت میں اور صفات میں، افعال میں کسی کو شریک نہ قرار دینا، یہی توحید ہے۔ بس جو اس کو مان لے گا نجات پا جائے گا، جنت کے دروازے کھل جائیں گے اور اس کا استقبال کیا جائے گا، یہی کچھ لوگ سمجھتے ہیں۔ مگر اس حقیقت کو بھی آپ تک میں پہنچانا چاہتا ہوں اس اسٹیج سے۔ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام نامی سے معنون اس تقریب اور اس روحانی اجتماع کے ذریعے سے کہ لوگوں یہ تصور کہ صرف اللہ ہی کو مان لیا جائے بس نجات کے لیے کافی ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں حدیث ہے، اور اگر کہیں اور نہ جانا چاہتے مشکات المصابیح کھول لیجیے، حدیث کی پہلی کتاب کتاب الایمان ہی میں آپ کو یہ حدیث ملے گی۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس
وفد عبد القیس یمن سے آیا تھا. آقا علیہ السلام نے اس کو اللہ پاک کے بارے میں بتلایا, اللہ پر ایمان لانے کی تلقین کی. اس کے بعد سوال کیا, اتدرون ما الایمان باللہ وحدہ, اے لوگو کیا تم جانتے ہو اللہ وحدہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ سوال کیا کہ بتاؤ تم نے سمجھا بھی ہے اللہ وحدہ کو ماننا, توحید کا عقیدہ رکھنا, اس کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ لوگ عربی سے واقف تھے مگر کہنے لگے اللہ و رسولہ عالم, اللہ اس کے حبیب زیادہ جانتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے. مصطفیٰ ہم کیا جانیں, ہم تو اللہ کو اپنی عقل کے ذریعے سے نہیں جانتے, آپ کے ارشاد کی روشنی میں جانتے ہیں. آپ ہی بتائیے اللہ وحدہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ تو حبیب نے فرمایا اللہ وحدہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا الایمان, اللہ وحدہ کو ماننے کا مطلب کیا؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اللہ وحدہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ایک ہونے کا یقین رکھنا اور گواہی دینا کہ اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں, اور اس بات کی بھی گواہی دینا کہ حضرت محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب سمجھ لو توحید میں صرف اللہ کو ماننا آتا ہے, رسالت میں مصطفیٰ کو ماننا آتا ہے, یہی تو سمجھتے ہیں آپ ہم. مگر سنو مصطفیٰ بتا رہے ہیں اللہ وحدہ کو ماننا بھی یہ اسی وقت معتبر ہوگا جب اللہ کے ساتھ مصطفیٰ کو مانا جائے, مصطفیٰ کے فرمان کی روشنی میں خدا کو واحد مانا جائے. اب میں یہاں پر ادبی پیرائے میں فلسفیانہ مباحث کو, ان میں کلام کے دقائق کو پیش نہیں کرنا چاہتا. اللہ کو ایک مانتے ہیں ہم, قل هو اللہ احد کہہ دیجئے مصطفیٰ, اللہ ایک ہے. تو ایک کا کیا مطلب ہے؟ ارے واحد عددی بھی ہوتا ہے, جنسی بھی ہوتا ہے اور نوعی بھی ہوتا ہے. اللہ وہ جنسی یا نوعی یا فردی واحد نہیں ہے. کیوں؟ ایک واحد ایک وہ ہوتا ہے جو دو کا آدھا ہے, ایک بطور جنس کے ہوتا ہے, اس کی تحت کئی نوعیں ہوتی ہیں. بطور نوع کے ایک ہوتا ہے, اس کے تحت افراد ہوتے ہیں. مگر خدا ایک اس معنی میں نہیں ہے, وہ واحد حقیقی ہے, اور اس کا ایک ہونا ہمیں منطق نے نہیں بتایا ہے, ذات مصطفیٰ نے بتایا ہے کہ رب ایک ہے, نہ اس سے پہلے کوئی ہے نہ اس کے بعد کوئی ہے. اس کی ذات میں بھی وہ ایک ہے, اپنے ناموں میں بھی ایک ہے, اپنی صفتوں میں بھی ایک ہے, اپنے افعال میں بھی یکتا ہے. اس کو ایسا ایک ماننا یہ مصطفیٰ کے فرمان کی روشنی میں توحید کا عقیدہ رکھنا. اب عزیزان محترم آئیے, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کی روشنی میں آپ نے توحید کا مضمون سمجھ لیا. میں نے زیادہ مثالیں نہیں دی کہ وہ ٹائم کو بھی ملحوظ رکھنا ہے اور مضمون پر بھی بات کرنی ہے. میں اس وجہ سے مزید اور تشریحات میں نہیں لے جانا چاہتا ہوں, اب آگے عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ جو تعلق ہے اللہ کو ایک ماننا, یہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کے ساتھ ہے. اس پر حدیث پاک میں نے آپ کو سنا دی, کوئی کمزور حدیث نہیں, متفق علیہ حدیث سنا دی. اللہ کو ایک ماننا مصطفیٰ کے بغیر نہیں ہے. اور آؤ قرآن کریم بھی کہتا ہے, اللہ پاک کے کلام کی متعدد آیتیں ہیں, اللہ کو ماننا مصطفیٰ کے ماننے کے بغیر معتبر ہی نہیں ہوتا. رب العالمین فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. بس نہیں اے مصطفیٰ, آپ کے پروردگار کی قسم, یہ لوگ مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ اپنے آپسی اختلافات میں آپ کو حاکم و فیصل نہ مانے. یا مصطفیٰ صرف اللہ کو مانے کافی نہیں ہے, آپ کے رب کی قسم مومن وہی ہوگا جو ہر مسئلے میں آپ کے حکم کو تسلیم کرے اور آپ کو حاکم و حکم مانے. پھر جو فیصلہ آپ فرما دیں اس فیصلے کے بارے میں دل میں کوئی تنگی بھی آنے نہ دے, دل و جان سے تسلیم کر لے جیسا تسلیم کرنا چاہیے. جب تک یہ کیفیت نہ ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا. خدا نے بتایا توحید کا مضمون ذات مصطفیٰ کے بغیر پورا نہیں ہوتا. خدا نے بتایا اطاعت کا مضمون ذات مصطفیٰ کے بغیر نہیں ہو سکتا. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی بالیقین اس نے اللہ کی اطاعت کی. رب العالمین فرماتا ہے وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
میں صرف آیات کی روشنی میں بات کر رہا ہوں، میں حکایات نہیں سنا رہا ہوں۔ کل کے دن کوئی کہے قصہ سنا دیا گیا، تاریخ کی بات کہہ دی گئی، ہم اپنے عقیدے پر قرآن کی آیتوں سے دلائل رکھتے ہیں اور صحیح احادیث سے ثبوت رکھتے ہیں، ہمیں ادھر ادھر جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے سنو، اللہ پاک فرما رہا ہے کوئی بھی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ اختیار نہیں ہے جب اللہ فیصلہ کر دے اور اس کے رسول فیصلہ کر دے تو وہ خود اپنا کوئی خیال ظاہر کر دیں یا یہ کہیں میرا جہاں تک خیال ہے یوں ہونا چاہیے، میری رائے ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ فرمایا نہیں، مصطفیٰ بتا دیجئے دنیا والوں کو کہ اللہ کا فیصلہ جیسے تسلیم کرنا ضروری ہے، مصطفیٰ علیہ السلام کا فیصلہ بھی تسلیم کرنا ضروری ہے۔ فیصلے مصطفیٰ صادر ہو تو یہ نہیں کہ ہم توحید والے ہیں، اللہ کا قرآن کہاں کہتا ہے، اس لیے ہم ذرا روک رہے نہیں کہہ سکتے، نہ رک سکتے نہ روک سکتے، مصطفیٰ فرما دے تو وہی فیصلے خدا بندی ہے۔ اسی لیے کیا فرمایا، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ فیصلہ کرے اس کے رسول فیصلہ کر دیں تو دونوں کے فیصلے کا ذکر کر کے فرمایا اختیار نہیں ہے کسی بھی بندے مومن کو۔ اب سنو، ایک اور جگہ فرما رہا ہے انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون، سورۃ النور میں ارشاد الہی ہے، سنو بے شک ایمان والوں کی بات یہی ہونی چاہیے جب انہیں بلایا جائے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، تاکہ اس کے رسول ان کے درمیان فیصلہ کریں تو وہ کہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ یہ نہیں کہ ہمارا یہ خیال ہے، ہماری یہ سوچ ہے، نہیں، ان کی بات کیا ہونی چاہیے، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، ہم نے سمع و طاعت کی ہے، یہ کہنا چاہیے۔ اب ذرا یہاں میں آپ کو دعوت غور و فکر دینا چاہتا ہوں، اور اس طبقے کو بھی سمجھنا چاہیے جو خامخواہ کے الجھنوں میں مبتلا بھی ہے، اوروں کو الجھنوں میں مبتلا کرتا بھی ہے۔ اللہ کی توحید کمزور ہو رہی ہے، عظمت رسالت کو اتنا اجاگر کیا جا رہا ہے، یہ رونے والوں، یہ تمہارا رونا تمہاری جہالت کی بنیاد پر ہے۔ سنو قرآن کیا کہہ رہا ہے، انما کان قول المؤمنین، اس میں کوئی شک نہیں، مومنین کی بات تو یہی ہونی چاہیے، اذا دعوا، جب انہیں بلایا جائے، کہاں بلایا جائے، الی اللہ، اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، الی اللہ ورسولہ، بلایا جائے کس کی طرف، اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف۔ اب آگے کیا ہونا چاہیے تھا، لیحکما بینہم، تاکہ اللہ اور اس کے رسول دونوں فیصلہ کریں، مگر اللہ نے واحد کا صیغہ ذکر کیا، تثنیہ کا نہیں، لیحکم بینہم، تاکہ اس کے رسول فیصلہ کریں۔ تو کیا مطلب، اللہ کے حبیب جب فیصلہ کریں گے تو آقا کے فیصلے کی طرف بلانا یہ صرف مصطفیٰ کے فیصلے کی طرف بلانا نہیں ہے، یہ خدا کے فیصلے کی طرف بلانا ہے۔ ذات مصطفیٰ کی طرف جانے والوں کو یہ کہتے ہیں کہ خدا کو چھوڑ کر نبی کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، جاہلوں پر افسوس نہیں ہوتا مگر پڑھے لکھے لوگوں پر افسوس ہوتا ہے جو صبح و شام قال اللہ قال رسول کہتے ہوئے بھی ایسی بات کہتے ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر رسول اللہ کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ ارے رسول کی طرف جانے سے اللہ کو چھوڑنا کیسے لازم آتا ہے؟ اللہ خود فرما رہا ہے اللہ کی طرف بلایا جائے اور رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ اس کے رسول فیصلہ کریں، تو رسول کا فیصلہ اللہ ہی کا فیصلہ ہے، رسول کا دربار خدا ہی کا دربار ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو اپنے گھر سے نکل کر ہجرت کے ارادے سے چل پڑا اللہ کی طرف جانے کے لیے اور اس کے رسول کی طرف جانے کے لیے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں جو مدینہ منورہ کو جاتے تھے ہجرت کر کے، اللہ کے حبیب کے پاس جاتے تھے یا اللہ کے دربار میں جاتے تھے؟ بولو آپ، بولیے۔ اللہ کا گھر تو خانہ کعبہ ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ تو وہ آ رہے ہیں در مصطفیٰ کی طرف۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ الی اللہ و الی رسولہ، جو اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، تو خدا سمجھا رہا ہے در رسول پر آنے والا در خدا چھوڑ کر نہیں آ رہا ہے، اس در پر آنے سے خدا بھی ملتا ہے، مصطفیٰ بھی ملتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا ضیاء الدین لشکری صاحب قبلہ۔ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ، وہ اللہ اس کے رسول کی طرف ہجرت کے ارادے سے نکل پڑا
پہنچا نہیں تھا کہ موت آ گئی راستے میں، فقد وقع اجرہ علی اللہ، یہ کہہ رہے اللہ کے رسول کی طرف ارادہ کر کے نہ جاؤ، قرآن کہہ رہا ارادے کے ساتھ نکل پڑو، راستے میں وفات آ گئی تو تمہارا اجر اللہ کے ذمے کرم میں آ گیا، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ سنو توحید اور عظمت رسالت کا مضمون قرآن سے، عظمت توحید بھی سنو اور عظمت رسالت بھی سنو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا آؤ، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کلام کی طرف جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور ذات مصطفیٰ کی طرف آؤ، بلایا جا رہا ہے آؤ قرآن کی طرف، آؤ صاحب قرآن کی طرف۔ اب اس وقت بھی ایسے ذہن کے لوگ تھے جو کہتے تھے قرآن کی طرف 100 بار آئیں گے، صاحب قرآن کی طرف ایک بار بھی نہیں جائیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، حبیب آپ منافقوں کو دیکھیں گے جو آپ کی بارگاہ میں آنے سے کترا رہے ہوں گے، وہ قرآن کی طرف آنے کو تیار ہوں گے، مگر میرے حبیب آپ کے پاس آنے کو تیار نہ ہوں گے۔ جو صرف قرآن سے، صاحب قرآن کی وابستگی کے بغیر توحید کا پیغام لینا چاہتے ہیں، خدا فرما رہا ہے میں ایمان تو کیا دوں گا، میں تمہیں منافقین ڈکلیئر کرتا ہوں، اور تمہارا ٹھکانہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نیچے کے طبقے میں ہوں گے۔ اب آپ بتاؤ قرآن کس طرح سے توحید اور رسالت کا مضمون بتا رہا ہے؟ حبیب سے کترانے پر قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ سنت سے کترا گئے، کہہ رہا ہے کہ تم نے نفاق کو اپنے دل میں بو لیا ہے، اب تمہارا انجام جہنم ہے، اور جہنم کا بھی سب سے نچلا طبقہ۔ قرآن مجید بتا رہا ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانا، خدا ہی کی بارگاہ میں جانا ہے، مصطفیٰ کا دینا خدا ہی کا دینا ہے، مصطفیٰ کی رضا خدا ہی کی رضا ہے، مصطفیٰ کی عطا خدا ہی کی عطا ہے، مصطفیٰ سے پھرنا خدا ہی سے پھرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ، اس کے رسول سے رخ نہ پھیرو۔ دیکھو دونوں کا ذکر ہے، اللہ اور اس کے رسول، مگر رخ پھیرنے کی بات ہے تو کہا میرے مصطفیٰ سے رخ مت پھیرو۔ حبیب سے رخ پھر گیا تو تمہارا خدا کی رحمت سے بھی رخ پھر گیا، راندہ درگاہ قرار پائے۔ اور آگے کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو جب اس کے رسول تمہیں بلائیں اس کام کے لیے جو تمہیں زندگی دینے والا ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ رسول کا بلانا خدا کا بلانا ہے، اور رسول بلاتے ہیں تمہیں زندگی دینے کے لیے۔ اور توحید کا کچا مضمون سمجھ کر شرک کی رٹ لگانے والے سمجھیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے توحید کا مضمون کیسے سمجھایا، ارشاد کے ذریعے بھی سمجھایا، عملاً بھی بتایا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، دو روایتیں ہیں، ذرا ذہن میں رکھیے گا، اچھی طرح سے ذہن نشین کیجئے گا۔ حضرت ابو سعید ابن معلہ ایک صحابی ہیں، مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، حبیب پاک علیہ السلام نے انہیں یاد فرمایا، وہ سوچنے لگے کہ کیسے جواب دوں، نماز مکمل کیے، بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے، حبیب نے فرمایا ما منعک ان تأتینی، ما منعک ان تأتینی، اے ابو سعید کس چیز نے تم کو منع کیا میرے پاس آنے سے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ انی کنت اصلی، بے شک میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو حبیب پاک نے یہ نہیں فرمایا ارے نماز پڑھ رہے تھے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، نماز میں کیسے آ سکتے ہیں، نماز تو اللہ کی عبادت ہے، توحید کا مضمون سے پورا ہوتا ہے، اس لیے خشوع خضوع سے پڑھی جانے والی عبادت تھی، تم نے صحیح کیا، ایسا نہیں فرمایا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا الم یقل اللہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ابو سعید کہ اللہ کا ارشاد تمہارے کانوں تک نہیں پہنچا؟ جب اللہ اس کے رسول کے بلاوے پر آ جاؤ، جب اس کا رسول تمہیں زندگی دینے کے لیے بلائے۔ اے ابو سعید نماز دھو کے تم پڑھ رہے تھے، مگر میں نے بلایا، میری آواز کان میں پہنچی تو تم آئے کیوں نہیں؟ نماز کی حالت میں بھی میرا بلاوا کانوں تک پہنچے تو تم پر لازم ہے کہ تم آ جانا۔ دیکھو توحید کا مضمون مصطفیٰ کیسے شان رسالت سے سمجھا رہے ہیں، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ جامع ترمذی میں حضرت ابی بن کعب سے متعلق یہی روایت، ایسی ہی روایت آئی ہے، وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے، حبیب نے یاد فرمایا، وہ نماز میں سوچے کروں کیا، مڑ کے دیکھے آقا وہیں سے گزرے، ان کو پکارے وہ نہیں جا سکے، جلدی سے مختصر نماز پڑھ کے پہنچے، حبیب نے فرمایا اے ابی کس چیز نے میرے پاس آنے سے تمہیں روکا؟ ما منعک یا ابی ان تجیبنی اذ دعوتک، جب کہ میں نے تمہیں بلایا تھا تم جواب کیوں نہیں دیے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ
میں نماز پڑھ رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. آقا نے فرمایا کیا تم نے اللہ کا یہ ارشاد نہیں سنا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. وہ کہنے لگے بلا ولا اعود انشاءاللہ. کیوں نہیں مصطفیٰ یہ ارشاد سنا؟ مگر سمجھا نہیں تھا، نماز کے باہر سمجھا تھا، مگر اب سمجھ میں آیا نماز میں بھی آپ بلائیں تو نماز ہی کی حالت سے آ جانا چاہیے. آقا آئندہ کبھی بلائیں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ میں نماز پڑھتا رہوں اور آنے سے رکا رہوں، برابر آ جاؤں گا میرے مصطفیٰ. اب سمجھ لیجئے خدا کے حبیب نے توحید کا مضمون سمجھایا کہ عظمت رسالت کے بغیر، ذات مصطفیٰ سے وابستگی کے بغیر، ادب مصطفیٰ کے بغیر توحید خدا بندی کا مضمون ناتمام ہے، اور وہ توحید اللہ کی معرفت دلانے والی نہیں ہے. اس لیے کہ کفار و مشرکین کو بھی آپ پوچھئے قرآن کیا کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اور اگر ان کافروں سے پوچھا جاتا بتاؤ آسمان زمین کو کس نے پیدا کیا، تو ضرور کہتے اللہ نے پیدا کیا. اللہ کو اتنا تو پہچانتے تھے، مگر کیا جنت کے وہ حقدار بن گئے؟ نہیں. مصطفیٰ کو نہیں مانا تو جنت کا حق ان کو حاصل نہیں ہوا. حبیب کو ماننے پہ جنت ملتی ہے. صرف ایک توحید کا مضمون جنت پہ نہیں پہنچا سکتا، مصطفیٰ کی ذات کو ماننے سے جنت ملتی ہے. حبیب کو ماننے کی عظمت اتنی ہے، ماں و شما تو کیا، انبیاء کو نبوت دینے والا خدا، رسولوں کو رسالت دینے والا خدا، عالم میثاق میں جب ان سے عہد و پیمان لیا تو فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. اے نبیوں، اے رسولوں، میں نبوت و رسالت تم کو دینے والا ہوں، مگر شرط یہ ہے میرے مصطفیٰ کو مانو گے تو نبی و رسول بناؤں گا. اور اس کے بعد عہد و پیمان لے کر کیا فرمایا؟ اگر میرے مصطفیٰ کو ماننے کے بعد پھر گئے تو نبی و رسول تو کیا ایمان کے دائرے سے خارج ہو جائیں گے. فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. تو مسلمانوں، حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ گویا یہ کہہ رہے ہیں خزاں کا ڈر نہیں ہرگز میرے گلشن کے پھولوں کو، میں زندہ ہوں اگر زندہ رکھو میرے اصولوں کو. تو ہم جو توحید کا سبق سکھا رہے ہیں، میں آیا حیدرآباد دکن سے ہوں، جامعہ نظامیہ کا ایک ادنا فرد ہوں، لیکن میں کوئی اپنا سبق لے کر نہیں آیا ہوں، میں وہی سبق لے کر آیا ہوں جو دہلی کی سرزمین پر آج سے 750 سال پہلے محبوب الہی پڑھایا کرتے تھے. جو محبوب الہی کا سبق پڑھ کر ان کے خلفاء آفاق میں پھیل گئے، وہی سبق ہے. اور وہ بھی سبق کوئی نیا نہیں پڑھائے. سلطان الہند عطائے رسول نے جو سبق پڑھایا توحید کا، رسالت کا، وہی سبق انہوں نے پڑھایا ہے. اور انہوں نے وہی سبق پڑھایا جو مولائے کائنات نے پڑھایا ہے، جو سیدہ کائنات نے پڑھایا ہے، جو حسن کریمین نے پڑھایا ہے، جو اہل بیت مصطفیٰ نے پڑھایا ہے، جو صحابہ کرام نے پڑھایا ہے، جو سید الانبیاء نے پڑھایا ہے. اے مسلمانوں، آخری بات سنو، چونکہ ٹاپک ایسا ہے اس پر میں جتنا بولتا جاؤں گا بولتا ہی جاؤں گا، پھر مجھے یہی کہنا پڑے گا. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، لیکن میں ٹائم کی محدودیت کو سامنے رکھ کر بات کو سمیٹ رہا ہوں، اور حضرت امیر خسرو ہی کے کلام سے میں توحید اور رسالت کا مضمون آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. حضرت سیدنا امیر خسرو کون سی توحید کے قائل ہے، کس رسالت کے مضمون کے قائل ہے؟ اللہ. وہ حضرت امیر خسرو کیا کہتے؟ خدا خود میر مجلس بود اندر لامکا خسرو. خدا خود میر مجلس بود اندر لامکا خسرو. محمد شمع محفل بود شب جائے کے من بودم. محمد شمع محفل بود شب جائے کے من بودم. صلی اللہ علیہ یا سیدی یا رسول اللہ ارواحنا فدا. حضرت امیر خسرو رضی اللہ عنہ جو آج سے 750 سال پہلے کہہ گئے، حضرت محبوب الہی نے بارگاہ مصطفیٰ کی معرفت خداوندی سکھائی تھی، تو حضرت امیر خسرو کی آنکھیں بھی روشن ہو گئی، دل بھی روشن ہو گیا. اور یاد رکھیے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلُ الْأَبْصَارُ. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِنْ تَعْمَلُ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. سینوں میں کے دل اندھے ہو جاتے ہیں. آج لوگ خانقاہوں کی بات کرتے ہیں، آج لوگ کہتے ہیں ہم بھی چشتیہ سلسلے کی نسبت رکھتے ہیں. ہم کسی کی نسبت پر کوئی اعتراض نہیں کر رہے ہیں، مگر نسبت ہے تو تاجداروں کا عقیدہ بھی اپناؤ. ان کے عقیدے سے گریز کر کے صرف تسبیح لے لینا کہنا نسبت والے ہیں، کیا کام آئے گا؟ حضرت امیر خسرو کو کون سا سبق پڑھا تھا؟ وہ سبق ان کو ہندوستان کے کسی امام اہل سنت نے نہیں پڑھایا تھا، سلطان المشائخ محبوب الہی نے پڑھایا تھا. اور یاد رکھو محبوب الہی سید زادے ہیں، ان کو فیضان ان کے گھر سے بھی ملا ہے، ان کے پیر سے بھی ملا ہے، والد بزرگوار سے بھی فیض ملا. امی جان نے بھی کیا سبق پڑھایا تھا؟ اللہ. بچپن سے کیسی نشو و نما فرمائی تھی. اللہ بیٹا
نظام ما امروز مہمان خدائے، کیا بھول گئے اس واقعے کو؟ بچپن میں امی جان چرخہ کاپتی تھی اور حلال پیسوں سے شہزادے کو پڑھاتی تھی، اور کبھی کھانے کو کچھ نہ ہوتا، حضرت نظام الدین محبوب الہی آ کر کہتے امی جان کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو امی جان کہتی بیٹا نظام ما امروز مہمان خدائے، بیٹا ہم آج اپنے اللہ کے مہمان ہیں۔ مطلب یہ کہ فاقہ کشی کو قبول کر لو بیٹا، آج گھر میں کچھ نہیں ہے۔ حضرت محبوب الہی کا بچپن ہے، بدایون کی سرزمین کا واقعہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کبھی کبھی دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی کہ کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہ رہے اور میں پہنچوں اور امی سے پوچھوں امی جان کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو ماں کہیں بابا نظام ما امروز مہمان خدا ہے، بابا نظام آج ہم اپنے اللہ کے مہمان۔ یہ سبق پڑھا کر ان کو آگے بڑھایا تھا۔ فقر اہل بیت کو مصطفیٰ علیہ السلام کی میراث کے بطور ملتا ہے، وہ فقر کو انہوں نے اپنایا، اور اس فقر میں وہ جو صاحب فخر بن گئے تھے سے وہ ایسے بن گئے کہ انہوں نے حضرت امیر خسرو کو سبق پڑھایا تو ان کی آنکھیں بھی کھل گئی، ان کا دل بھی چمک گیا، اور وہ کہتے کیا ہے؟ خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکان۔ یہ معرفت کا سبق پڑھایا جاتا ہے، یاد رکھو۔ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں آنکھوں سے پلائی جاتی ہے۔ حضرت امیر خسرو کو جو یہ وارفتگی، یہ شیفتگی ملی ہے، یوں ہی یہ دیوانگی نہیں ملی ہے۔ کچھ دیکھا ہے تبھی تو دیوانے ہو گئے ہیں، کچھ پایا ہے تبھی تو نچھاور ہو چکے ہیں۔ اللہ اللہ، وہ خوشبو محسوس کرنے والے وجود اقدس کی، اللہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکان خسرو۔ اے خسرو، لا مقام خدا خود میرے مجلس ہے، اور مصطفیٰ کیا ہے؟ محمد شمع محفل بود، مصطفیٰ شمع محفل ہے، شب جائے کہ من بودم۔ وہ رات کیا رات تھی جس میں مجھے حضوری نصیب ہوئی تھی۔ واہ رے امیر خسرو، آپ کی قسمت پر قربان جائے، آپ کی اس رات کی گھڑیوں پر ہماری زندگیاں قربان، دستگاہوں کی رونقیں قربان، خانقاہوں کی زینتیں قربان۔ آپ کے شیخ میں وہ لمحے کیسے آپ کو عطا کیے تھے، جن لمحے میں وہ قربت خداوندی ملی کہ جلوہ حق بھی روحانی آنکھوں سے دیکھا اور جلوہ مصطفیٰ بھی روحانی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ آنکھوں سے تو جلوہ اس دنیا میں دیکھا نہیں جا سکتا، وہ تو حبیب کا خاصہ ہے، مگر مصطفیٰ کریم اپنا صدقہ اپنے غلاموں کو روحانی طور پر عطا کرتے ہیں، تو کہتے ہیں خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکان خسرو۔ تو توحید خداوندی کا سبق پڑھانے والے یہ کہتے ہیں اللہ تنہا ہے، اللہ جہاں ہے وہاں مصطفیٰ کا تصور نہیں ہے، اور حضرت کہہ رہے لا مقام میں بھی خدا ہے تو خدا کے ساتھ ذات مصطفیٰ بھی ہے۔ خدا نے مصطفیٰ کو پیدا کیا اور ایسا قرب عطا کیا، خود مصطفیٰ فرماتے ہیں لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل۔ تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی میں لکھا ہے یہ ارباب صفا کی مجلس ہے، اس لیے صوفیانہ نکتہ بھی کہتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں میرا اللہ کے ساتھ ایسا دائمی تعلق ہے جس میں کسی مقرب فرشتے کی بھی گنجائش نہیں ہے، کسی رسول اور نبی کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اس تعلق میں اللہ کی کیفیت میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ اللہ، حضرت امیر خسرو پتہ دے رہے ہیں کہ خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکان خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ آقا نور ہیں، یہ آج کا عقیدہ نہیں ہے، یہ 700 سال پہلے حضرت خسرو نے دہلی سے عقیدہ دیا ہے۔ دہلی والوں اس عقیدے سے بغاوت مت کرو۔ شمع محفل کہہ رہے ہیں کہ اس محفل میں جہاں یہ چراغ نہیں جلتے، جہاں سورج کی کرنیں نہیں پہنچتی، وہاں بھی مصطفیٰ اللہ کا نور ایسا ہے کہ وہاں والوں کو بھی چمکاتے ہیں، قدسیوں کو بھی منور کرتے ہیں۔ اسی بزم قدسیوں کا ذکر کر کے کہتے ہیں خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکان خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ آخری چند اشعار پر خطاب ختم۔ وہ آقا کی ذات سے وابستگی کا تعلق کا ہمیں سبق پڑھا رہے ہیں۔ مصطفیٰ کی ذات سے تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ کہتے اے چہرے زیبائے تو رشک بوتانے آزری، اے میرے آقا آپ کا چہرے انور اس قدر تابناک ہے، اس قدر درخشاں ہے، اس قدر تابندگی بخشنے والا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزر جن بتوں کو تراش کر دنیا میں حسین مرقع کی شکل میں پیش کرتے تھے، وہ بھی رشک کرتے ہیں آپ کے رخ زیبا کی طلعتوں کے سامنے۔ اے چہرے زیبائے تو
رشک بتانے آزری. یہ کیوں کہا؟ یاد رکھیے مخاطب کے لحاظ سے کلام لکھا جاتا ہے. چونکہ کفر و شرک کے ماحول میں حضرت خسرو نعت لکھ رہے ہیں. بتانے آزر سے یہاں کا ماحول آشنا تھا اور اس کو بہت بڑا حسن کا مرقع سمجھتا تھا. حضرت خسرو فرما رہے ہیں ارے ان مجسموں کے حسن پر مر مٹنے والوں، آؤ حسن مصطفیٰ کی خیرات بتاتا ہوں. وہ حسن تو وہ حسن ہے دنیا کا ہر حسن جس حسن کے سامنے بھکاری بنتا ہے اور اس حسن کی خیرات اس کو بھی ملتی ہے. اور کہتے ہر چند وصفت می کنم در حسن زاں بالا تری. آقا میں آپ کے اوصاف کیا بیان کروں، جس قدر میں آپ کے صفات بیان کرتا ہوں ہر صفت میں آپ بے مثال ہیں. حسن جو بھی آپ کا میں بیان کروں الفاظ کے ذریعے سے میں بیان کرنے سے قاصر ہوں. اس میں آپ بالا تر ہیں، اس میں آپ اونچا مقام رکھتے ہیں. تو حسن کو بھی بتایا، جمال کو بھی بتایا، اب کمال کو بتا کر کہتے عالم ہما یغمائے تو خلق خدا شیدائے تو. یا رسول اللہ سارا جہاں آپ کا دسترخوان ہے. جہاں والوں کو جو خیرات مل رہی ہے، چاہے علم کی خیرات ہو کہ روحانیت کی خیرات ہو، چاہے کھانے پینے کی چیزیں ہو یا باطنی چیزیں ہو، یہ سب آپ کے در دولت سے مل رہی ہے. آپ کے خانے نعمت سے ساری کائنات جھولیاں بھر رہی ہے. عالم ہما یغمائے تو خلق خدا شیدائے تو. ساری مخلوق آپ کی شیدائی ہے میرے مصطفیٰ، آپ سے محبت اور الفت رکھنے والی ہے. نرگس شہلائے تو. یا رسول اللہ آپ کے چہرے کے حسن کا یہ عالم ہے تو آپ کی نگاہوں کی شان کا کیا عالم ہے. کیسی دلکش نگاہیں ہیں آپ کی، نظریں اور آنکھیں ایسی حسین و دلکش ہے کہ سامری کا جادو بھی ٹوٹ جاتا ہے مصطفیٰ ایک نگاہ جب آپ کی پڑتی ہے. یہ نظر مصطفیٰ کا کمال ہے، یہ ذات مصطفیٰ کا کمال ہے. آفاق ہا گردیدم مہر بتاں ورزیدم. ادھر ادھر در در کی خاک چھاننے والوں حضرت خسرو کہہ رہے ہیں آفاق ہا گردیدم، میں نے آفاق کو گھوم گھوم کے دیکھا. مہر بتاں ورزیدم میں نے حسینہ نے جہاں کے دروں پر جا کر ان کی محبت اختیار کر کے دیکھا. بسیار خوباں دیدم، میں ایسا نہیں کہ کالے کلوٹوں میں دیکھا ہوں، میں دنیا کے حسینوں کو دیکھا، دنیا کے کمال والوں کو دیکھا، دنیا کے جمال والوں کو دیکھا، دنیا میں سجود و نماز والوں کو دیکھا. لیکن تو چیزیں دیگری، لیکن میں مصطفیٰ آپ کو ہر شان میں یکتا پایا، آپ کو ہر پہلو سے میں بے مثل و بے مثال پایا. عالم ہما یغمائے تو خلق خدا شیدائے تو نرگس شہلائے تو بشکستہ سحر سامری. اب آؤ در مصطفیٰ پر خیرات لینے کا طریقہ بتا رہے ہیں. خسرو غریب است و گدا افتاد در شہر شما. یا رسول اللہ یہ خسرو ایک اجنبی ہے، مدینہ منورہ پہ جا کر کیا کہہ رہے آقا غریب ہے. افتاد در شہر شما، ہم تو کہتے ہیں زائر ہیں، ہم تو کہتے ہیں حاضر ہیں. خسرو حاضر اور زائر بھی نہیں کہہ رہے ہیں. افتاد در شہر شما، آپ کے شہر میں پڑا ہوا ہے مصطفیٰ، آپ کے شہر میں ایک اجنبی آ کر پڑا ہوا ہے. یا رسول اللہ اس امید پر پڑا ہوا ہے کبھی مصطفیٰ کی ایک نگاہ کرم اس غریب پر پڑ جائے. اجنبیوں پر، بے بسوں پر، مسکینوں پر رحم کرنے والے ایک نظر رحمت مجھ پر ڈال دیں، اس امید میں آ کر آپ کے در پر پڑا ہے. تو حضرت امیر خسرو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ توحید خداوندی کا درس عظمت رسالت کے ساتھ ذہن و دل کو روشنی دیتا ہے. اور اس تعلق کی بنیاد پر صرف بندہ کامل مومنی نہیں، اللہ کا ولی بھی بنتا ہے. اور وہ دنیا سے جاتا ہے تو اللہ اس کی یاد کو بھی خلق خدا کے دلوں میں نقش کر دیتا ہے. اللہ سے میری عاجزانہ دعا ہے پروردگار اس مبارک روحانی اجتماع کی برکتوں سے ہم سبوں کو مالا مال فرما. اور پھر میں ختم پر حضرت سجادہ نشین صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ بہت عمدگی سے وہ یہ عرس مبارک کی تقاریب کا انعقاد عمل میں لا رہے ہیں اور روحانی اجتماع کے ذریعے سے خلق خدا کی تشنگی بجھانے کا، سیرابی کا انتظام کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ یہاں پر حضرت محبوب الہی کے نام نامی سے معنون درسگاہ بھی چل رہی ہے جہاں مولانا جنید عالم صاحب اور دیگر ان کے رفقائے کار علمی شمع بجھانے کے لیے، علمی شمع جلانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اور خلق خدا استفادہ کرے، نونہال اس سے استفادہ کر رہے ہیں. میری حضرت سے خواہش بھی ہے اور آپ حضرات سے بھی یہ درخواست ہے اس طرح کی درسگاہوں کی آپ خدمت کریں. اور خدمت صرف مال سے نہیں ہوتی، اپنے بچوں کو آپ پیش کریں، اپنے نونہالوں کو حوالے کریں تاکہ محبوب الہی کے فیضان سے مالا مال ہو کر یہاں سے جو حافظ و عالم نکلے وہ صرف ورق کے ذریعے سے اور زبان کے ذریعے ہی سے لوگوں کے دلوں کو فتح کرنے والے نہ بنے بلکہ دل کی دنیا کو آباد کرنے والے بنے. اللہ تعالیٰ اس سلسلے فیضان کو جاری و ساری رکھے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.